السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی الحبیب محمد وآل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ معزز سامعین کرام، اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے دامن سے، صحابہ کرام کے دامن سے ہم تمام کو وابستہ رکھا، اور رب ذوالجلال نے ہم کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ذریعے نسبتوں کے ساتھ قرآن مجید جیسی نعمت بخشی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ کے دامنوں سے اللہ پاک نے ہم تمام کو جوڑے رکھا۔ یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی دنیا میں کسی دنیا دار کے قریب ہونا چاہتا ہے تاکہ اسے کوئی عہدہ یا رتبہ یا پوسٹ ملے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین کا، اپنے دوستوں کا دامن تھمایا ہے اور ان کی غلامی سے ہم تمام کو سرفراز کیا ہے، اور اللہ والے ایک دن ان کی صحبت اور سنگت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے بندہ خود اللہ والا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسے ذکر آیا ہے، اللہ رب العزت اپنے بے مثل و مثال کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم ڈائریکٹ سچے نہیں ہو سکتے، تو سچے ہونے کے لیے ہم پوچھتے ہیں مولا سچے اور اچھے اگر ہونا ہے تو ہماری زندگی میں ہمارے لیے تیرا کیا حکم ہے، کس پر ہم عمل کریں جس سے ہم بھی سچے ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں کو ایک ایسی رہبری سے اللہ رب العزت نے وقفیت کروائی کہ اے ایمان والو اگر تم سچے ہونا چاہتے ہو تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اللہ والوں کا دامن، سچوں کی صحبت ملنا آج کے زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ جس کو میسر آ گئی، جن کو نصیب آ گئی یہ دولت اللہ پاک نے کسی کے اگر مقدر میں لکھ دی ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے، اس کو غنیمت جان کر ہم اسے تھامے رہیں۔ معزز سامعین کرام، کل میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزشتہ ویڈیو میں آداب محفل سماع کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سماع کس طریقے سے سننا چاہیے، تو جس کے حوالے سے کئی اکابرین بزرگان عظام نے اپنی اپنی تصانیف میں الگ الگ طریقے سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے میں آج بھی آپ تمام حضرات کو لے چلتا ہوں وہ بلند بارگاہ جس کو دنیا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ گلبرگہ شریف کے تاجدار روح تصوف اپنی معرکۃ الاعراء تصنیف میں فرماتے ہیں کہ جب سماع سننے کے لیے بندہ تیار رہے، حاضر ہو، محفل سماع شروع ہونے والا اگر ہے، معزز سامعین کرام، پہلے آپ گزشتہ ویڈیو میں جو آداب محفل سماع میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آپ تمام کی سماعتوں کے گوش گزار کی ہے، جو بیان کی ہے، آپ پہلے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے اندر غور کریں کیا آداب محفل سماع جو ہم نے سماعت کیا ہے کیا اس کے مطابق ہماری زندگی میں محفل سماع کے متعلق ہمارا عمل ہے یا نہیں۔ اب کن انداز میں کن طریقوں سے سماع سننا چاہیے، یہ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اولاً جب بھی محفل سماع کا آغاز ہو تو صاحب مسند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد قوال کی سمت خیال کرتے ہوئے جب وہ کلام شروع کرے، کلام پڑھے، تو سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ وہ کلام جیسے ہی قوال آغاز کرے، شروع کرے اور محفل سماع وہ کلام پڑھنے لگے، قوالی کے اوپر جب وہ نغمہ اس تار کو چھیڑ کر آپ کا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق بنانے کے لیے کوئی نسبتی تار چھیڑ
دے یا کوئی کلام پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے صاحب مسند کے لیے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور بند کرنے کے بعد اپنے مراقبے میں جا کر تصور شیخ میں ادب کے ساتھ سما سنے۔ معزز سامعین کرام، غور و فکر کرے کہ آج ہمارے سما سننے کے آداب کیا ہے، ہم کن ڈھنگ سے سما سنتے ہیں۔ تو سما سننے کے دو خاص طریقے سرکار بندہ نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں آپ نے تصنیف فرمائے اور نشاندہی کرائی کہ اس کے لیے ضروری ہے صاحب مسند کے لیے، صوفی کے لیے، کہ وہ قوال کی سمت رخ کرے اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے تھوڑا سا اپنا سر جھکا کر مراقبے کے عالم میں جا کر سما معزز سامعین کرام سنے۔ اور دوسرا، سرکار زہد الانبیاء سرکار سیدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے یہ طریقہ بیان کیا ہے اپنی کتاب روح تصوف میں، قربان جائیں سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی نسبت پر، محبت پر، عقیدت پر اور سرکار بابا فرید سے جو لگن ہے آپ نے جو پہلا طریقہ بیان کیا کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مسند پہ بیٹھ جائے، باوضو بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، احترام کے ساتھ بیٹھے اور قوال کے روبرو بیٹھنے کے بعد جب اپنی آنکھ بند کرنے کا جو سرکار بندہ نواز نے ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی مسند نشین ہو، جو بھی پیر ہو، جو بھی صوفی ہو، جو بھی مشائخ ہو، جب سما کی مسند پر بیٹھے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ پھر سرکار بندہ نواز کی شان دیکھیے کہ آپ نے اس واقعے کو، اس بات کو اپنے تک محدود نہ رکھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ادب کے ساتھ اور مراقبے میں جا کر، تصور شیخ میں جا کر سما سنے، فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے سما حضرت بابا فرید الدین سنا کرتے تھے۔ سرکار بندہ نواز نے بابا فرید الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مثال دی، تو ہمارے کتنے بڑے نصیب ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں حاجی شریف زندنی کا بھی دامن ہے، عثمان ہارونی کا بھی دامن ہے، معین الدین اجمیری کا بھی دامن ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا بھی دامن ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی دامن ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی کا بھی دامن ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا بھی دامن ہے، علاء الدین علی احمد صابر کلیری کا بھی دامن ہے، اور خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا بھی دامن ہے، خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کا بھی دامن ہے، سرکار خواجہ بندہ نواز کا بھی ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے۔ یہ کتنے بڑے مقدر کی بات ہے۔ دیکھیے بندہ نواز بیان کر رہے ہیں اور اپنے جد کی مثال دے کر، معزز سامعین کرام، بندہ نواز کے بابا فرید الدین کون ہیں؟ بندہ نواز سرکار کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تو بندہ نواز سرکار کے دادا پیر ہوئے نظام الدین محبوب الہی، اور نظام الدین محبوب الہی کے پیر و مرشد سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تو بندہ نواز کے پردادا پیر، تو مثال بھی کس شان سے دے رہے ہیں، جیسے نصیر الدین چراغ دہلوی، قربان جائیں کیا بات یاد آ گئی آپ تمام کے درمیان میں۔ سرکار خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، جب بھی آپ کسی کو بیعت کرتے اپنے سلسلے میں، مرید بناتے، اور بندہ نواز سرکار کا بھی یہ طریقہ رہا۔ اسی لیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ولی کو صرف ذات کو ماننے سے کچھ حاصل نہیں، عقیدت ہے۔ آپ کو مزہ تب آئے گا آپ ان کی ذات کو بھی مانیں، ان کی بات کو بھی مانیں، اور اسے سنے سمجھے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور بات ان کی زندگی کی سننے سے معزز سامعین کرام ہوتا محسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی دنیا سے پردہ فرمائے نہیں، وہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ ان کی بات موجود ہے، خدا کی قسم ان کی ذات بھی موجود ہے۔ محدث دکن حضرت ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، وہ تو کب کا ہی پردہ فرما چکے ہیں، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، لگ بھگ 1300-1400 سال ہو گئے، وہ تو انتقال فرما گئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں دلیل دوں گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ دلیل کیسے دیں گے، حضور کا تو انتقال ہو گیا، وصال فرما چکے ہیں۔ تو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی ذات گرامی دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر ان لوگوں کے لیے، نبی وہ لوگوں کے لیے جو خیال کرتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ مر گئے، مردہ ہے، معاذ اللہ، وہ ان کا عقیدہ ان کو مبارک۔ لیکن محدث دکن علیہ رحمہ نے جب مثال پیش کی، کس طریقے سے پیش کی؟
پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت دلیل دیجئے، رسول اللہ زندہ ہے، بتا رہے ہیں کس طریقے سے زندہ ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے درمیان میں ہمارا چلتا پھرتا نبی ایسے زندہ ہے کہ ان کا طریقہ 63 سالہ زندگی کا جو اپنی حیات طیبہ میں گزرا، آج بھی ہمارے درمیان میں نبی کا طریقہ زندہ ہے۔ نبی کی زندگی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ معزز سامعین کرام، جو انسان جس انداز کا ہوتا ہے وہ لیول کے حساب سے جواب دیا گیا، نہیں تو بے شمار حدیث مبارک ہے۔ حدیث مبارک میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو زمین چھو بھی نہیں سکتی۔ آج بھی جیسے ان کو تدفین کیا گیا، ہزاروں سال کے بعد بھی اگر ان کی مزاریں کھول کر دیکھی جائے، جسم ان کا ایسے ہی جیسے تدفین کے وقت رکھا گیا تھا ویسے تازہ ترین آج بھی جسم رکھا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر قرآن پاک کی بھی آیت ہے، حالانکہ میرا موضوع سخن یہ نہیں ہے کہ مزاروں میں انبیاء اولیاء زندہ کیسے ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کا گفتگو کا موقع ملے گا، اس پر بھی اگر ہم کلام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑا دلیرانہ انداز میں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اے لوگو جو میری راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، بل احیاء وہ زندہ ہے، اور عند ربہم یرزقون ایسے زندہ ہے کہ اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، وہ تو ایسے زندہ ہے مزاروں میں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ تو بات بہت دور چلی گئی معزز سامعین کرام، تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ بندہ نواز سرکار ہو، بابا فرید ہو، جس بھی ولی کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو فیل آپ کریں گے کہ ذات ایسی ہے، ان کی بات ایسی ہے، تو پھر شخصیت پتا چلتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے بزرگ کو ماننا کمال ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خالی ماننا کمال نہیں ہے، بزرگ کی ماننا بھی کمال ہے۔ تو آپ نے مثال دی پہلی سرکار بابا فرید کی، تو نصیر الدین چراغ دہلوی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی وہ بیعت لیتے کسی سے، اور خواجہ بندہ نواز بھی اگر کسی سے بیعت لیتے تو فرماتے کہ خواجگان چشت ہمارے خواجہ، ان کے خواجہ، ان کے خواجہ، جیسے مثال لے لے بندہ نواز یعنی نصیر الدین چراغ دہلوی بیعت کر رہے ہیں کسی کو، تو بندہ نواز کا ہاتھ میں ہاتھ ہے سمجھیے، اور عرض کر دے ہم بھی اپنے اپنے پیران عظام کی بارگاہ میں، ہاتھ میں ہاتھ لینا کچھ آسان نہیں، لاج رکھنی پڑے گی میری ہر جگہ، فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو تمہاری زباں سے نکل جائے گا، میری کشتی کے تم نا خدا ہو صنم، ہے تمہیں سے میری زندگی کا بھرم، لاج رکھ لینا نسبت کی تم کو قسم، اسماعیل شاہ قادری اگر تم جو بدلے زمانہ بدل جائے گا، تم جو بدلو گے تو زمانہ بدل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب بندہ نواز سرکار بیعت فرما رہے ہیں اپنے پیر کے حق دست حق پرست پر، تو نصیر الدین چراغ دہلوی کس طریقے سے بیعت لیا کرتے تھے کہ میں تمہیں ان سلسلے میں داخل کر رہا ہوں کہ جو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی اللہ رب العزت نے مجھے غلامی عطا کی، ان کے خواجہ بابا فرید، ان کے خواجہ کی غلامی میں، ان کے سلسلے میں جن کے اجداد میں خواجہ قطب ہے، ان کے سلسلے میں بیعت کر رہا ہوں، جس سلسلے میں خواجہ غریب نواز ہے۔ تو خواجگان چشت کا نام لے کر اپنے بڑوں کے نام سے یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ میرا کام ان کی چوکھٹ تک لا کر پہنچانا تھا، اب لاج نبھانا ہے خواجہ چشت کا کام ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ طریقے سے بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے پاس کچھ آ گیا سب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں ہی سب سے بڑا پیر مغاں بن گیا ہوں، نہیں معزز سامعین کرام، اپنے سے بڑا بڑوں کو مانتے تھے، اس لیے اللہ ان کو رفعت و بلندی عطا فرماتا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ان کے مقامات جو بڑھتے چلے گئے کہ یہ خاطر میں لائے ان لوگوں کو جو ان سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ آج ہمارا پاس ہمارا خیال، ہمارا نفس یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے سے بڑا کون ہو سکتا، کوئی ہے؟ ہم اپنے آپ کی ایبیلٹیز، اپنے آپ کی کوالٹیز، اپنے آپ کی ہم شہرت کے لیے اپنے آپ کی ذات کو پروموٹ کرتے ہیں، نہیں، ایسے سلسلہ ایسے نسبتیں پھیلا نہیں کرتی۔ غور کریں ان واقعات سے، میں بہت گہری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں اور اتنی آسانی کے ساتھ مل گئی۔ یہ خیرات ہے سرکار بندہ نواز کے 11 سیڑھیوں کی، یہ خیرات ہے سرکار صابر العالمین کے سلسلے کی، یہ فیض ہے قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی کا، اور یہ نگاہ کرم ہے اسماعیل شاہ قادری سرکار کی۔ محترم سامعین کرام، ایک دوسرا فرماتے ہیں کہ سما پہلے تو آنکھ بند کر کے تصور میں، مراقبے میں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سما سنیں، اور دوسرا
جو فرماتے ہیں کہ آپ عاجزی، بقا، دل کے درد کے ساتھ، روحانیت کا، دل کا درد یعنی پیسے چلے گئے پریشانی، گھر میں کوئی گھر والوں کی پریشانی، بچوں کی الجھن، قرض داروں کا ٹینشن، یہ دل میں رونا نہیں، سما میں نسبت کی بقا، نسبت میں رونا، یار کی محبت میں مچلنا، تڑپنا۔ ارے مچھلی کو پانی سے تھوڑی دیر کے لیے جدا کر دو، کس طریقے سے وہ مچل جاتی ہے۔ ہماری روح کا عالم آج کس طریقے سے دنیا میں ملوث ہو کے رہ گیا ہے، اس کا تعلق یہ دنیا میں نہیں تھا، یہ کثافت سے نہیں تھا، لطافت۔ ہماری روح عرش سے آئی ہے، آسمانوں سے آئی ہے، بالائے اعلیٰ سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، لیکن آج ہمارے مچلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک ہی صورت ہے جو محفل سما میں بیٹھتے ہیں مرد کامل کے ساتھ، پیر کامل کے ساتھ، صوفی باصفا کے ساتھ، تو اللہ رب العزت وہ وطن کی یاد دلاتا ہے۔ تو وہ وطن میں گم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آہو بقا، عاجزی، انکساری، جتنا آپ صوفی خیال کرے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو بھی ہے میرا پیر ہے، میرے آقا ہے، میرے اجداد ہے، تو تاجدار بغداد اس کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ صوفی کے لیے یہ حکم ہے مسند پہ بیٹھنے والوں کے لیے، اور جو مسند نشین کے روبرو بیٹھ کر سنتے ہیں ان کے لیے کہ آپ عاجزی، انکساری، میں کچھ نہیں ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے۔ ہم ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ بیٹھ جائیں، جتنا سر جھکے گا سما میں، تمام عوام الناس کی جمع میں اتنا سر اٹھے گا۔ اور سما کن لوگوں کو سننا چاہیے، آداب محفل سما کیا ہے، گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں۔ وقت میسر آئے، جن حضرات کو آپ اگر اس کے ذوق اور شوق رکھتے ہیں چشتیہ سلسلے میں، تو پوری معلومات تفصیلات کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے۔ تو آج آپ نے ماشاءاللہ سما سننے کے طریقے سماعت فرمائے ہیں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے، اکابرین اہل سنت، بزرگان اعظام، اولیاء کرام کے طریقے سے میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سعادت حاصل کی کہ یہ بیان کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، اور مقصد ہمارا یہی ہے بزرگ اور دوستو، یہ جو پیغام ہے ہر ایک اس بندے تک پہنچے جس کے دل میں درد ہو روحانیت کا۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی فیض ملے، ہمیں بھی راہ راست ملے، طریقت کا راہی اگر ہے تو ہم ان کے سینوں تک، ان کے زندگیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں بطور پیغام، بطور انعام صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے۔ یہ آپ تمام کے درمیان میں روزانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ درس تصوف میں ماشاءاللہ آج آپ تمام حضرات نے سما کن طریقوں سے سننا چاہیے، سما سننے کے جو دو طریقے ہیں وہ آپ نے سماعت کیے ہیں۔ الحمدللہ اس پر عمل کرے، اس پر لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دے جو اہل نسبت حضرات ہے۔ اور میں کل عرض کر چکا ہوں، جو جن کے لیے یہ ڈینجر زون ہے وہ بیچاروں کے پاس بھیجیے ہی مت، جن کو نسبت سے کوئی طریقہ اپنی زندگی میں چاہیے ہی نہیں، جو ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کے ہی تعلق میں رہنے دیں۔ یہ ویڈیو بھیج کر معزز سامعین کرام آپ ان کے ذہنوں میں ٹینشن نہ بڑھائیں، کیونکہ کسی کو تکلیف دینا صوفیزم کا ہرگز طریقہ نہیں ہے۔ تو بیچاروں کو تکلیف یا پریشانی، الجھن یا سننے کے بعد اندر ہی اندر حسد اور جلن اور بغض پیدا ہو، ان کا بی پی اگر بڑھے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، جس کی دوا ہے ان کے لیے، کیونکہ سرکار بندہ نواز میں وہ بھی موضوع بیان کرنے والا ہوں کہ اہل ذوق حضرات کے درد کے دل کی دوا ہوتا ہے محفل سما، سرکار بندہ نواز نے اس کے متعلق بھی بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور دیگر ویڈیو، ایک مختلف ویڈیو انشاءاللہ تعالی خالصتاً اسی کے مطابق بنایا جائے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جن جن بھائیوں کو اپنے اپنے پیران نظام سے نسبت ہے، اور جو سما میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، بتاتا چلوں، سما میں ادھر دیکھتے ہوئے، ادھر دیکھتے ہوئے، سر کھجاتے ہوئے، ٹوپی نکالتے ہوئے، فون دیکھتے ہوئے، یہ سما سے معزز سامعین کرام سینکڑوں کلومیٹر دور ہے یہ طریقے جو بزرگان نظام کا طریقہ تھا۔ سما سنتے وقت اپنے شیخ پر، اپنے پیر پر نظر ہونی چاہیے، ادب کا خیال ہونا چاہیے۔ یہاں تک لکھے ہیں معزز سامعین کرام، میں کیا کیا بتاؤں کہ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر، میں آپ کو اگر بتانا شروع کر دوں اس کے لیے ایک دیگر اور ویڈیو درکار ہے، اور دامن وقت بڑی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے، اور اس کے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اور تفصیلات کے ساتھ بیان کروں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور ویڈیو بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے مولا، کہنے سننے سے
سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو تعلیمات بندہ نواز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا تمام بزرگان عظام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کے راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان بزرگان عظام کے صدقے میں ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما، مولا ہم تمام کے دنیا و آخرت میں تمام بزرگان عظام کے وسیلے سے بیڑے کو پار فرما، مولا ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں میرے مولا تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے میں خصوصاً وخاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، مدار اعظم، قطب عالم حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری، بابا شرف الدین سرکار، حضرات یوسفین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔